تو اٹھائیں. مجھے تو حیرت ہے, اگر تو تیجانی صاحب یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہے تیجانی صاحب پر. اگر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے, کیوں فوراً جواب تیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں. پھر چوری کر کے لاؤ, میرے پیسے دو. اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اب حدیث لے کے آئے جس میں آپ یہ کہہ رہے کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے, حرام کا جمع کرتا ہے, تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوں گا نا. اچھا ابھی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی, وہ حدیث نکال کے بیٹھا ہوں. جی ریفرنس بتائیں, کون دیتا تھا گالیاں؟ اب یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا, میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں. کہاں گئی دولت وہ بتا رہے ہیں. آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات ہے. کتاب ہے نہیں, آپ کی کتاب ہے نا یار. یہ توہین کر رہے ہیں. کس بات کی یہ سوال ہے؟ معاویہ کو بچانے معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں گالی دے رہا ہے کی توہین کر رہے ہو. انہوں نے کہا, ہاں حضرت مقدام نے کہا, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا. مقدام نے کہا, اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے. کس کے گھر میں دیکھا ہے؟ تمہارے گھر میں. معاویہ سے کہہ رہے ہیں. امت کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے سابق الاولون کا بات کیا. بھائی سابق الاولون سے مراد اور کیا ہے کہ ان کی دعا کرنا. بھائی آپ مان لیں نا صحابہ کو, پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں نا, آپ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ان کی خلافت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی رسول اللہ کا حدیث ہے, من سب علی فقط سبنی. اچھا جی, کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں, جی جی, جو لکھت میں موجود تھی, تو پھر لکھت میں موجود تھی, حدیث بھی موجود تھی, کیا نہیں جانتے تھے؟ بس دیکھیں تیجانی صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں نا, جذباتی باتیں, اور جو اپنے قیاس سے ایک جواب بنایا, پھر وہ لے کر گئے مولا کے خط کی طرف. جی, اب ان سے وہ پھر لے کر آ گئے, خود ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. ان سے پوچھیں اجتہادی خطا ہوتی کیا ہے, وہ کب ہوتی ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی بات حدیث اور قرآن میں نہ ہو, بالکل نیا معاملہ ہو, نہ آپ کو کوئی حدیث مل رہی ہے, نہ آپ کو کوئی آیت مل رہی ہے, تب اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں انہی حدیثوں کا استنباط کرتے ہوئے, اس کی ملتی جلتی, تو جو لکھتے ہیں انہی کے جو اصول ہے ان کا, تب لکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس سے خطا ہو گئی تو اللہ اس کو اجر دے گا, یعنی کوئی چیز اسے نہیں ملی. اب جہاں واضح بات لکھی ہو, رسول اللہ نے فرمایا ومن سب علی فقط سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور کوئی پھر بھی مولا علی کو گالی دے, یہ کیسا اجتہاد ہے؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے, اور کوئی اس کی شہادت پر لوگوں میں انعام بانٹے, اور کوئی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اسے کہے کہ تو نے ایسا کیوں پڑھا, تو وہ اپنا یہ اجتہاد ہے, یہ اجتہادی خطا ہے. بھائی زمانہ بدل گیا ہے, کوئی نئی چیزیں لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں. آپ نے جو جواب بنایا امام حسن کے حوالے سے, وہ پیسے لیتے تھے. یار مجھے حیرت ہے, کیا مقصد؟ سننے والے بچے ہیں, ہم نئے آئے ہیں دنیا کے اندر. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیتے تھے, ایک تو چلو ٹھیک ہے, آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہاں سے دیتے تھے؟ ان کی اپنی کوئی ذاتی فیکٹریاں تھی, کوئی ریسٹورینٹ تھے, کاروبار سے. بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ بیت المال میں کیا شیئرز نہیں ہوتے؟ کیا اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام پر خمس واجب نہیں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. رسول اللہ کے اہل بیت اس خمس میں سے حق رکھتے نہیں رکھتے؟ اگر کوئی اہل بیت کا خمس ادا کرے اور آپ کہیں کہ یہ ان کو تحفے دیتے تھے, وہ لیتے تھے, کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں باقر مجلسی نے, باقر مجلسی نے لکھا ہو, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتا دیں کہ بھائی کیا وہ اپنی جیب سے دیتے تھے تو ہم ان کی بات مانیں, یا بیت المال سے دیتے تھے؟ امیر المومنین بھی لوگوں کو پیسے دیتے تھے, کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے. تو بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ اس میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی ازواج بیت اللہ سے شیئر نہیں لیتی تھی؟ تو یہ کہا جائے گا کہ خلیفہ دیتے ہیں. یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے؟ تو اٹھائیں. مجھے تو حیرت ہے, اگر تو تیجانی صاحب یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہے تیجانی صاحب پر. اگر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے, کیوں فوراً جواب تیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں. پھر بھائی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا خمس واجب کیا ہے, اور یہ آیت موجود ہے. حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا, اور جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو پھر ہر شخص کو برابر حصہ دیا گیا. اور وہ سارا جو بھی ایک بنا ہوا تھا نظام کہ جو فتح مکہ پر
مسلمان ہوا ہے اس کا ایسا اتنا ہے, اور جو بیعت رضوان پہ مسلمان ہوا ہے اس کا ایسا اتنا ہے, اور جو اس سے پہلے مسلمان ہوا ہے, ابتدائی مسلمان ہوا ہے, اس کا ایسا اتنا ہے. تو یہ سب جو بھی دیتا تھا کیا وہ اپنی ذاتی پراپرٹی سے دیتے تھے؟ کیا یہ آپ کے پاس باتیں نہیں لکھی ہوئی تاریخ کے اندر؟ یہ کیسا جواب بنا کر لے آیا آپ؟ اچھا ابھی جی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی, وہ حدیث یہ نکال کے ریفرنس بیٹھا ہوں. جی ریفرنس بتائیں, دیکھیں کون دیتا تھا گالیاں؟ اب میری سن لیں ذرا. یہ اپنا سنن ابو داؤد حدیث کا اسٹیٹس ہے صحیح, ٹھیک ہے, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. جی ریفرنس نمبر بتا جناب خالد بن, حدیث کا نمبر ہے 4131. ٹھیک ہے. جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب, عمرو بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل کسرین میں سے تھا, حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے آئے, جو اس میں حدیث میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. اسدی آدمی نے کہا وہ تو ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا. مقدام نے کہا کہ اگر تو میں ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے, میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور جو کچھ سناؤں گا تمہیں برا لگے گا. اب کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ سن لیں. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسے ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں. مقدام نے پھر کہا کیا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے. کس کے گھر میں دیکھا ہے؟ تمہارے گھر میں. معاویہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں دیکھا ہے, یعنی یہ سب ہوتا ہوا. اے معاویہ, اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا کہ جو اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے لیے نہیں تھا, اور ان کے بیٹے کے لیے وہ 200 والوں میں سے ایسا قرار دیا. چنانچہ حضرت مقدام نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا, مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا. معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام کے کھلے ہاتھ کے سخی آدمی اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. جی. جس آدمی نے یہ کہا کہ وہ دہکتا ہوا کوئلہ تھا اسے بھی انعام دیا گیا. اللہ. امام حسن کے لیے اسے سزا نہیں دی گئی کہ تو رسول اللہ کے نواسے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. حضرت مقدام کو چپ کرانے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیے. تو بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو چلو یہ اجتہاد ہے, اجتہادی خطا ہے. یہ رسول اللہ نے امام حسن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, رسول اللہ سے ہیں. امام حسن کے بارے میں یہ بات کہنا در حقیقت رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا ہے. اور دوسری بات, اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں, میں آج تک میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اتنی, میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے. آپ آیتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں, ایسے وہاں سے روگردانی کر جاتے ہیں جیسے میں نے جو آیتیں سنائی ہیں کوئی اپنی طرف سے کھڑ کے لائے ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. اب ذرا حوصلے سے سنیے گا کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا. جی صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں. جی ایک منٹ, یہ معذرت کے ساتھ میرے ساتھ 2404 ہے صحیح مسلم, نکالو. جی یہ ہے اپنا صحیح مسلم. بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ کو حکم دیا, کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہیں تھی میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا, آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے, اور علی رضی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا. اور اس کے آگے جاری ہے, اگر میں اس پہ پڑھنے لگا تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے واضح ما منعک ان تسب ابا تراب, کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں نہ دے.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ رسول اللہ کا حدیث ہے من سب علی فقط سبنی. اچھا جی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں, جی جی جو لکھت میں موجود تھی, تو پھر لکھت میں موجود تھی, حدیث بھی موجود تھی, کیا نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھائی اجتہادی, اس کو آپ اجتہادی خطا کہیں گے کہ جب آپ کے پاس واضح, اگر مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے, کوئی مجتہد اگر کہہ دے کہ حلال ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی ہے. بھائی یہ کیسا اجتہاد ہے جو خطا ہو گئی؟ جو چیز روزے روشن کی طرح واضح ہو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. تو بھائی جب یہ ہے کہ آپ تو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی وفاتوں پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. پھر کن کی وفات پہ؟ امام حسن کی وفات پر دیکھ لیں کہ کہا جا رہا ہے تم نے سنا ہے کہ امام حسن جو ہے وفات پا گئے, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو تم ان کو مصیبت جانتے ہو, اس بات کو مصیبت جانتے ہو, یہ کوئی مصیبت ہے اگر وہ چلے گئے دنیا سے؟ تو پھر آگے سے حضرت مقدام نے کیا جواب دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے, اگر میں کھولوں تو بہت کچھ ہے, لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا خلافت کا, آپ اس پہ رہیں, اس طرف جائیں گے پھنس جائیں گے. اچھا خطوط نمبر 6 ہے نہج البلاغہ, اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جو کھولا نا اسی کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا جو تیجانی صاحب نے. آپ جواب دیکھیں, امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک مکالمہ ہے. جی جی بتائیے. اور کہ پورا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھائی اگر وہ خلیفہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح چلنا تھا, وہ ساری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی. اس کے بعد یہ کہ اگر تمہارے پاس یہ قانون ہے کہ تم اسے اس طرح سے سمجھتے ہو تو پھر میں اس طرح سے بناؤں. وہ در حقیقت مثال کے طور پر آپ اپنے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایسے کریں گے, اور اس قانون کے مطابق اگر وہ اس چیز سے میں اس کا اہل بن جاتا ہوں تو آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ ہی کا تو یہ اپنے لیے معیار بنا رکھا ہے, اسی معیار پہ تو میں آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ اس نظام کو نہیں مانتے جو آپ نے نظام بنا رکھا ہے, میں اس نظام کے تحت آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے؟ بھئی جس طرح سے آپ نے اسی نظام کے تحت گزشتہ لوگوں کو مانا, مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور رہی بات جو مسئلہ تھا اصل, جو پورا یہ اس میں موجود نہیں ہے, وہ دوسری کتاب میں ہے دلائل الامامہ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو بھی قتل ہو جائے مظلوم ناحق, میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں, یہ سامعین سن رہے ہیں ہمارے, ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور ڈھونڈنے میں نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اچھا قبلہ ایک چیز میں آپ کو بڑا, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر, یعنی بفتویٰ شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے, وہ منصور و فتح یاب ہے. آیت نمبر کیا؟ آیت نمبر ہے 33. ٹھیک ہے نا, اس کے ولی کو. سورت کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 33. جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو اختیار ہے. حضرت عثمان کے بیٹے نے مقدمہ قائم کیا, درج کرایا, قاضی کے پاس آئے کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں, امیر المومنین کے پاس آئے نہیں, ان کو آنا چاہیے تھا, امیر المومنین سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں, آپ اس کا مقدمہ چلائیں. یہ امیر المومنین کا کام تھا. امیر المومنین نے کہا پہلے میری بیعت کرو پھر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو. بیعت کی نہیں اور قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے. بھائی آپ کا اگر کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے, کوئی اس کو قتل کر دے, تو آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے, ہم ماریں گے. اس کو سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ قاضی وقت کا. تو آج بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے لشکر لے کر کے ہمیں دے دو, یہ ہم ماریں گے. اگر مولا علی قاتلین کو نہیں پکڑ رہے تھے تو یہ مقدمہ لے کر گئے, نام پیش کیے کہ یہ قاتلین ہیں, کوئی شواہد کوئی ثبوت پیش ہوتے ہیں, مقدمہ چلتا ہے, تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا صاف سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خلاف خروج تھا, ان کی حکومت کے خلاف خروج تھا, ان کی یعنی حکومت پر راضی نہیں تھے. ابھی تو شہباز کا وہ رہتا ہے پوری, میرے پاس 50 آیتیں ہیں, بس 2 منٹ. ٹھیک ہے, ابھی باتیں بڑھ جائیں گی. ایک تو یہ 50 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا, ہم اتنی دور سے آتے ہیں, ہماری باتیں رہ جاتی ہیں. یہ جو انہوں نے حضرت نے آیت پڑھی ہے, خدا کی قسم ان سے پوچھیں, یہ عالم ہیں, پڑھتے ہیں, انہوں نے تحقیق کی ہے, ان سے پوچھیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے مراد یہ ہے, آپ کر لیں بھائی اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم, کس چیز میں اتباع؟ کہ جس طرح انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے, اس طرح اگر کوئی ایمان لانے میں ان کی اتباع کرے گا تو وہ بھی اسی کا مصداق ٹھہرے گا. ٹھیک, کیوں؟ یہ ان کا ایمان لانا, اس بات پہ میں راضی ہوں. جی. اب میں ان سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں اس آیت کے اندر رسول اللہ کے ازواج ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے نا. تو پھر اللہ نے کیوں کہا
या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला या निसा नबी मन यति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहा अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अगर तुम नेकी का काम करोगी तो तुम्हें दुगना सवाब होगा, अगर कोई बुराई का काम करोगी तो दुगना अदाब होगा। अगर अल्लाह राज़ी है, जन्नत का वादा है, तो डराया किस चीज़ से जा रहा है भाई? क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि वमन युशाकिकिर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो भी सीधा रास्ता मालूम होने के बाद, हक बात मालूम होने के बाद सबील मोमिनीन को छोड़कर किसी सबील पर नहीं। अभी आयतें तो शुरू हुई ना, परेशानी आयतें आपको एक एक आयत का जवाब दूंगा, आपके पास है ही ना जवाब, ठीक है? लंबी हो 20 मिनट हो गए। जो भी हक वादे होने के बाद, सीधा रास्ता मालूम होने के बाद मेरे रसूल की मुखालिफत करेगा तो जिस सबील पर वो चलेगा मैं चलने दूंगा, रोज़े महशर उसे जहन्नम में डाल दूंगा। बुखारी खोलें, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसा ना हो कि मेरे बाद जो है ना हौज़े कौसर से हटा लिए जाओ। भाई अगर ये इसमें इसका मिस्ताक है कि अल्लाह इनसे राज़ी है, जन्नती हैं, तो अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा कि देखो ऐसा ना हो कि जब मेरे सामने आए तो तुम हौज़े कौसर से हटा लिए जाओ। ये तो पहले भी इनके मुफ्ती साहबान ये बातें कर गए, जवाब दे चुके हैं, बातें आती है भाई। बात ये नहीं भाई, आप पूरी बात समझ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने, आप अल्लाह के रसूल से जुमला ला कर दें कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम सब जानते हैं। असल आप जो है ना, आपके पास जवाब नहीं, आप ये तैयारी कर रहे हैं कि मैं घुमाऊंगा कैसे। और दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो जानो जर्मन लोग हैं ना, जो शियाने हैं, अली हैं, खुदा की कसम दुनिया भर में इनसे बड़ा आकिल कोई नहीं है। बहुत अच्छा, ये बात जो किसी की माँ बहन कमेंट पे निकालते हैं वो आकिल लोग हैं। मामले में नहीं, मैंने उन्हीं मामले में जानू जर्मन कहा कि जब वो गंदी गंदी गालियां देते हैं, कमेंट वालों को कह रहे हैं, मैं कमेंट्स वालों को कह रहा हूँ गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो मैंने कहा भाई आप जानो जर्मन है, ठीक है, अगर अकल होती तो इल्म हासिल करते हैं कि बात क्या हो रही है। अब इनकी पहली बात पे आ जाते, पहले वो मेरा सवाल रह गया कि वो आयतें वफा करने की वो सारी बिस्मिल्लाह करें और इन्होंने सिवाय तकरीरें कुछ नहीं किया। हमारी बातें तकरीरें होती हैं। बिल्कुल, आपको जवाब जब हौसला आना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें। एक तो चीज मैं कितने हौसले से सुन रहा हूँ बात को। अब ये इन्होंने शुरू की थी कि बात किस पे थी, खुम्स पे आ गई। मैंने आपसे ये कहा था क्या नहीं, हक है। मैंने कहा भाई हक, अगर मेरा किसी आप पे कर्जा हो और मैं कहूँ आपने कहा भी पैसे नहीं है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जाओ हराम का जो है ना जाके डकैती करके लाओ, चोरी करके लाओ, मैंने पैसे दो। अगर बात ये हो रही थी कि जो अब हदीस लेके आए जिसमें आप ये कह रहे हैं कि माविया हराम का खाता है, हराम का जमा करता है, तो बैतुल माल में हराम का माल आया होगा ना। चाहे बैतुल माल से देखिए, माविया तो हराम का काम कर रहा था, तो फिर हराम का माल अगर माविया कर रहा था तो फिर इमाम हसनैन करीमैन क्यों उसका माल ले रहे थे हराम का? यार करें कैसे आ रहा था? देखो कितनी बात तकरीर क्लियर करें ना, उसका तो जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं बात कर रहे हैं, बात नहीं हो सकती थी, क्या नहीं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। बात ये है, चले आप जवाब दें, जवाब दें, जी जी जवाब दें, जवाब दे रहे हैं, चले 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 सर, चले मौका दें प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूं मौका दें। मैंने आपको क्या रिलेटेड जवाब दे रहे हैं, रिलेटेड जवाब दिया ना आपको। चले चले एक लॉजिकल बात की आपके साथ, अगर माविया के पास हराम का माल था, हराम के पैसे जमा कर रहा था वो बैतुल माल में जमा कर रहा था या कहीं पे अपनी जेब में कर रहा था? दे रहा था हुसैन को, हुसैन करीमैन ने इस हराम के माल को क्यों कबूल किया? एक लॉजिकल सवाल आ जाता है, या तो वो हराम का माल नहीं था या फिर आप सवाल उठा रहे हुसैन पर। बात सीधी सी है। खुम्स जब आएगा, जब पहले रास्ता जो आया है, जिस रास्ते से माल आया है, क्या वो सही है कि गलत? पहले तो शरीयत ये देखती है, शरीयत ये नहीं देखती है कि भाई ये किसका है, पहले देखती है रास्ता किस रास्ते से आया है। हराम के माल से अगर आपको कोई दावत दे दे, आपको रोटी खाना का, आप बोले भाई मुझे क्या पता कहां से कमाए, और भाई आपको बता भी रहा है कि चोरी से माल कमाया, एक शख्स गवाही दे रहा है, फिर आप क्यों ले रहे हो? पहली चीज तो ये हो गई है। अब इन्होंने इतनी लंबी तकरीर करी, खुदा की कसम मेरे सेंस तो उड़ गया, बात क्या कर रहे हैं, मुझे ये गिनवाए ना। ये इन्होंने बीच में ये कहा कि मैं जो है ना आयतें पढ़ता हूं। भाई आप आयतें पढ़ते हैं, वो किसी और चीजों में नाजिल हुई, आप किसी और जगह उसको लगा के पेश कर देते हैं। इनसे ये सवाल कीजिए, आपने सही कॉन्टेक्स्ट ये बताइए। देखें, इन्होंने एक एतराज उठाया, मैं बता रहा हूं, उसका आप जवाब दें। मैं बता रहा हूं, इन्होंने एतराज उठाया कि अबू दाऊद की इन्होंने एक रिवायत पढ़ी कि मिक़दाद बिन मावी कर्ब जो थे, ठीक है, वो हजरत माविया की महफिल में आए, और फिर उन्होंने वहां पे एक असदी था जिसने कहा कि हसन आग का गोला था या कोयला था जिसे अल्लाह ने बुझा दिया, यानी तनकीस है या हजरत हसन की। तो हजरत माविया ने उनको इनाम दिया बनिस्बत ये कि वो मजम्मत करते हैं। पहली बात यह है कि इन्होंने एक बात की कि हजरत माविया जो है अमीर हजरत अली को गालियां दे रहे हैं। जी जी, सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ी है ना। यार कोई शख्स अगर मेरे बाप को गाली दे, अभी मेरी मरी हुई माँ को कोई गाली देता है, जी जी,
سمجھے، یا میرے باپ کو گالی دیتا ہے، جی. ان کا بھی وفات ہو گیا، تو کیا اس شخص کے ساتھ میں 1 منٹ بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں میری غیرت جوان، یعنی میرے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی، بٹھا دیں گی. تو پھر وہی بات آ جاتا ہے، پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں لاکھوں درم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں امام حسن کی. کہاں گئی دولت؟ بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی کتاب میں کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات ہے. کتاب ہے نہیں، آپ کی کتاب ہے نا یار. یہ توہین کر رہے ہیں امام حسن کی. یہ سوال ہے، معاویہ کو بچانے معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں گالی نواسے کی توہین کر رہے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے، آپ یہ بات نہیں، آپ کو حق کیا آپ گالی، آپ معاویہ کو کچھ بھی بولے، آپ کو حق کیا معاویہ کو کچھ بھی بولے، آپ جواب بھی نہ پوچھیں. نہیں جواب دے رہے. آرام سے ایسے پھٹا کر کے جاننا آرام سے. بزرگ ہستی ہیں، آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے. آپ امام حسن کی توہین کر رہے ہیں. کس طرح توہین کہہ رہے ہیں؟ آپ توہین کر رہے ہیں. نہیں، آپ اپنی مرضی سے معاویہ کو کچھ بھی بولے. ارے میں نے کیا بولا؟ آپ نے یہ بولا کہ معاویہ گالیاں دے رہے ہیں. قیاس سے بنا رہے ہیں. میں نے کہا آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کے بیٹے تو انعام وصول کر رہے ہیں، تو گالیاں دے رہے ہیں جھوٹ ہے نا. یہ الفاظ جھوٹ ہے، یہ باتیں جھوٹی ہے، ورنہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند حسن حسین. وہ کیسا قبول کریں گے یہ بات کو؟ میں تو ایک منطقی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، تو امام حسن حسین کیسا قبول کریں گے ایک آدمی کے تحائف؟ ایسے جیتنا چاہ رہے نا تو یہ جیتنا نہیں ہے، یہ لوجیکل بات ہے، منطقی بات ہے. اس کا جواب دو پھر. اچھا ٹھیک ہے. جانو اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر آپ معاویہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا، تو پھر میرا سوال یہی آتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ غیرت تو امام حسن حسین کی ہے. کیا کیا انہوں نے بتائیں؟ نہیں تو جھوٹ بات ہے نا. بات یہی ہے کہ یہ الفاظ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دلیل جھوٹ، یہ دلیل بنتی ہے امام صاحب، دلیل یہی ہے. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص کو کہا، آپ پوچھا اور دیکھو عربی کا لفظ ہے، سب کے معنی وہ نہیں ہے. اچھا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا آپ نے بھی ایک روایت کے اندر، ہماری صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ کے کہا کہ آپ نے عربی کا مطلب، سب کا مطلب ہے تنقیص کرنا، تنقید کسی کی یعنی کمی یعنی کوتاہی کرنا. اچھا اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ جائز ہے. نہیں دیکھیں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. اب وہ معاویہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ سب نے کہیں تنقید نہ کریں. تنقید تو حضرت علی پہ میں بنتی دیکھیں وہ ان کی جنگیں تھی، سننا بھائی، وہ پوچھ رہا ہے تو انہوں نے ان کو حجت بتا دی کہ یہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ معاویہ اپنے منہ سے گالیاں دے رہا تھا، یہ سوال ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ معاویہ اپنے حکم سے گالیاں دلواتا تھا، یہ سوال ہے. تو میں کہتا ہوں میری اگر غیرت ایسی ہے تو میں کہتا ہوں امام حسن حسین کی غیرت مجھ سے اللہ کو اربوں درجہ زیادہ ہے. وہ قبول نہیں کرتے. یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے، گاڑی بھی ہے. تو پھر ان کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ چلو باہر پھینکو. پھر بات آ گئی. آپ کی بات کو اچھا مقداد بن معاوی کرب والا بتائیں کون سا کہ اسدی نے کیوں کو انعام کیوں دیا؟ انعام اس بات پہ نہیں دیا. آپ دیکھو ایک بات ہوتا ہے، انہوں نے کیا بولا کہ ان کی موت یعنی ان کا مرنا جو ہے نا یعنی یہ ان کا وفات پا جانا مصیبت ہے. یہ نہیں کہ وہ مصیبت ہے، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے. پھر حضرت امام حسن کی وفات کے بعد تو امام حسین اور 10 سال رہے. امام حسن جو ہے معاہدے کے بعد کوئی 5 یا 6 سال زندہ رہے ان کی تقریباً. اور اس کے بعد امام حسین کا اگر ہم زمانہ دیکھیں اور 10-15 سال کا زمانہ آگے ہے، وہی معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں جو جان بوجھ کے گاڑی جاتی ہے امت کو جدا کرنے کے لیے. انہوں نے سابق نغلون کا بات کیا. بھائی سابق نغلون سے مراد اور کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا. بھائی آپ مان لیں نا صحابہ کو پہلے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، آپ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کی خلافت کو نہیں مانتے. آپ تو یہی حجت لے کے آتے ہیں، رسول اللہ کی وصیت کو مانتے ہیں. تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. میں کتنے حوصلے سے سن رہا تھا، حوصلے سے سنتا تھا بات ان کی. ان کے اندر حوصلہ ہی دلیل دے دیں. سمجھ گیا ہوں. السابقون الاولون کی سابق الاولین یہی ہے نا، مہاجرین انصار ہے نا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے، بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ بلغ فإن لم تبلغ، یعنی اگر آپ بولیں اور اگر آپ نے نہیں بولا تو کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا رہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ بتائیں گے؟ بھائی کہیں پہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خوف کرنے کے لیے امت مومنین کو، یہ مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوئی آیت اتارتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی آیت منسوخ ہوگی. یعنی پھر یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سابق الاولین کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. جی یہ تو ان زمانے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب، یعنی یہ زیادہ تر یہ آیتیں جو پڑھی گئی نا، یہ بیت رضوان کی آیتیں. اچھا ٹھیک ہے.